کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرعی متین اس مسئلے کے بارے میں کہ بعض لوگ خوبصورت مکان بنائیں تو چھت پر الٹی ہنڈیا سیاہ کر کے رکھتے ہیں، اسی طرح نیا رکشہ، وین یا گاڑی لیں تو اس پر بھی پچھلی طرف یا آگے کی طرف پرانا جوتا لٹکاتے ہیں اور ذہن یہ ہوتا ہے کہ ہماری چیز کو نظر نہ لگے۔ اس کی شرعی حقیقت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ نظر لگنا استدلال قرآنی اور حدیث نبوی کی روشنی میں برحق ہے۔ اس کی تاثیر کے بہت سے واقعات تفسیر، حدیث اور تاریخ میں موجود ہیں، لہٰذا کسی بھی ایسے طریقے سے کہ جو خلاف شرع نہ ہو اس کی تاثیر سے بچنا اور لگ جانے کی صورت میں علاج کرنا جائز اور درست ہے۔ پاک و ہند میں اس سے بچنے کے مختلف طریقوں میں سے یہ بھی رائج ہے کہ جس چیز کو نظر لگنے کا اندیشہ ہو اس پر ایسی چیز نصب کرنا کہ دیکھنے والے کی طبیعت اسے دیکھتے ہی مقدر اور بیزار ہو جائے اور حیرت و استعجاب کی نظر نہ بڑھے کہ نظر استعجاب و حسد سے بری نظر لگنے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے۔ لہٰذا پوچھی گئی صورت میں نئے گھر کی بیرونی دیوار پر سیاہ الٹی ہنڈیا رکھنا یا نئی گاڑی پر جوتا لٹکا لینا بری نظر سے بچنے کے لیے ایسا ٹوٹکا ہے کہ جو اسلامی شریعت کے مخالف یا کسی شرعی ضابطے سے متصادم نہیں، بلکہ اگر ذخیرہ احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو اس کی اصل موجود ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک خاتون بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئیں کہ ہم دیہاتی اور کاشتکار لوگ ہیں اور ہمیں یہ اندیشہ لاحق رہتا ہے کہ ہمارے لہلہاتے کھیتوں کو بری نظر نہ لگ جائے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور حل ارشاد فرمایا، اپنے کھیتوں کے درمیان عصا پر کھوپڑی لگا دیا کرو تاکہ بری نظر نہ لگے۔ یہ بات بھی ذہن نشین کر لیجئے، بعض لوگ نظر بد کا اصلاً انکار کرتے اور اسے فرسودہ نظریات اور دقیانوسی باقیات گردانتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ جب قرآن و سنت کسی چیز کی حقانیت کو ثابت کر دے تو اس کی حقیقت کا عقلی اور منطقی بنیادوں پر نہ سمجھ پانا ہماری کم فہمی اور عقل کی نارسائی ہے، لہٰذا اس کوتاہ فہمی کی بنیاد پر مدلول قرآن و سنت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ امام ابو داود سجستانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا وصال 275 ہجری 1889 عیسوی کو ہوا، انہوں نے کتاب المراسیل میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے سے مروی روایت لائے، مجھے میرے والد نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت عمر بن علی بن حسین اور عبداللہ بن عنبسہ کو کھیتوں میں رکھی جانے والی جماجم کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا۔ اس گفتگو کے دوران حضرت عمر بن علی بن حسین نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بری نظر سے بچنے کے لیے ان کا حکم ارشاد فرمایا تھا۔ اسی کتاب المراسیل میں دوسری سند سے تفصیلی روایت نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو فرمایا، اے گروہ قریش، تم بھیڑ بکریوں کو خوب محبوب رکھتے ہو، لیکن اس میں کمی کرو، کیونکہ تم اس زمین میں بستے ہو جو بہت زیادہ بارانی نہیں، البتہ کھیتی باڑی کیا کرو کہ کھیتی باڑی برکت والی چیز ہے، اور ان کھیتوں میں جماجم کی کثرت کرو۔ ہم نے دوران روایات کے تراجم میں جماجم کا لفظ حسب عبارات عربیہ برقرار رکھا، کیونکہ لغات حدیث میں اس کے دو معنی بیان ہوئے ہیں اور دونوں معنی منطبق ہو سکتے ہیں۔ پہلا معنی کھوپڑی، یہ معنی المنجد اور مصباح اللغات اور النہایت فی غریب الحدیث والاثر میں مذکور ہے۔ دوسرا معنی ہلکا پھال،
یعنی جس کے ذریعے زمین کو کاشت کے لیے نرم کیا جاتا ہے، اسے انگلش میں فلوشر بھی کہتے ہیں۔ ماہرین لغات حدیث علامہ ابن اثیر جزری شافعی، جن کا وصال 606 ہجری 1210 عیسوی میں ہوا، اور علامہ طاہر پٹنی گجراتی حنفی، جن کا وصال 986 ہجری اور 1578 عیسوی میں ہوا، یہ دونوں حضرات رحمت اللہ تعالی علیہما نے یہ معنی بیان کیا ہے۔ ان کی عبارات کو بالترتیب ان حوالہ جات پر پڑھا جا سکتا ہے۔ فقیہ النفس امام قاضی خان اوس جندی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا وصال 593 ہجری 1196 عیسوی میں ہوا، یہ لکھتے ہیں عام کھیتوں یا خربوزے کے فالیز میں نظر بد سے حفاظت کے لیے کھوپڑیاں لگانے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ نظر لگنا برحق ہے، جو کہ مال و متاع انسان اور جانوروں سب کو لگ جاتی ہے، اور ان چیزوں میں نظر کا اثر ظاہر ہونا علامات سے معلوم ہوتا ہے۔ جب کسی کسان کو نظر بد لگنے کا اندیشہ ہو تو اسے لکڑی پر کھوپڑی یا ہلکا پھال لگا کر کھڑا کرنے کی اجازت ہے، تاکہ جب دیکھنے والا کھیت کو دیکھے تو اولاً اس کی نگاہ کھوپڑیوں کے بلند ہونے کی وجہ سے ان پر پڑے اور پھر کھیت پر پڑے، تو یہ نظر انشاءاللہ ضرر رسا نہ ہوگی، کیونکہ مروی ہے کہ ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، ہم دیہاتی اور کسان لوگ ہیں، ہمیں اپنے کھیت کی بہاروں کو نظر لگنے کا خوف رہتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو حکم ارشاد فرمایا کہ وہ کھیت میں کھوپڑیاں یا ہل کا پھال نصب کرے۔ علامہ ابن عابدین شامی دمشقی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا وصال 1252 ہجری 1836 عیسوی میں ہوا، انہوں نے الفتاوی الخانیہ کی اسی جزیے کو برقرار رکھا ہے۔ اسی طرح بچوں کو بھی نظر بد سے حفاظت کے لیے ٹھوڑی پر ٹیکا یعنی سرمے کا نشان لگایا جاتا ہے، وہ بھی اثر عثمانی سے ثابت ہے۔ چنانچہ نور الدین علامہ علی قاری حنفی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا وصال 1014 ہجری 1605 عیسوی میں ہوا، انہوں نے لکھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی خوبصورت بچے کو دیکھا تو اس کے اہل خانہ سے فرمایا کہ اس کی ٹھوڑی پر سیاہ نقطہ لگا دو تاکہ اسے کسی کی بری نظر نہ لگے۔ حدیث کریمہ میں دسیمو، روایت میں دسیمو کا لفظ آیا ہے جس کا معنی ہے سیاہ کر دو، اور انونا کا جو ہے لفظ استعمال کیا گیا ہے جس سے مراد چھوٹا سا نشان، یعنی کہ سیاہ چھوٹا سا نشان اس کی ٹھوڑی پر لگا دو جو چھوٹے بچے کی ٹھوڑی پر ہوتا ہے۔ صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا وصال 1367 ہجری 1947 عیسوی میں ہوا، انہوں نے لکھا، بعض کاشتکار اپنے کھیتوں میں کپڑا لپیٹ کر کسی لکڑی پر لگا دیتے ہیں، اس سے مقصود نظر بد سے کھیتوں کو بچانا ہوتا ہے، کیونکہ دیکھنے والے کی نظر پہلے اس پر پڑے گی، اس کے بعد زراعت یعنی کھیتی پر پڑے گی، اور اس صورت میں زراعت یعنی کھیتی کو نظر نہیں لگے گی۔ ایسا کرنا ناجائز نہیں، کیونکہ نظر کا لگنا صحیح ہے، احادیث سے ثابت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ واللہ اعلم، جل وعلا ورسولہ اعلم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔